جب میں نے موجودہ صدر پیپلز پارٹی کے سربراہ اور بہرحال ایک کرشمہ ساز سحر انگیز شخصیت کے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک بار نہیں 2 بار اس ملک کے سربراہ بنیں گے محترم آصف علی زرداری۔ اور جب پاکستان کا پہلا ٹیلی ویژن آیا، خود نمائی کے لیے نہیں کہہ رہا بلکہ ایک تاریخ ہے، حقیقت ہے کہ پہلا نجی ٹی وی انڈس تھا اور لائیو شو کرنے کا اعزاز مجھے حاصل تھا۔ شاید ان لوگوں کو یاد ہو جو اسکرین سے وابستہ ہیں کہ پہلے یہاں ریکارڈنگ ہوتی تھی پاکستان میں، پھر وہ دبئی میں ہوتی تھی، پھر وہاں سے ہانگ کانگ جاتا تھا، اور جو انٹرویو ہم یہاں کرتے تھے وہ کم و بیش 48 گھنٹے بعد آتا تھا یہاں پر، اور پھر کیبل کے ذریعے دیکھا جاتا تھا۔ تو پھر بہرحال میں نے کہا کہ یہ سابق صدر مشرف کو کریڈٹ جائے گا، انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا، وہ سہولتیں فراہم کی کہ جس طرح پی ٹی وی لائیو جانے لگا اس طرح لائیو چینل جانے لگے، اور اس کا اعزاز انڈس کو اور اس طالب علم کو جو ابھی تک اسکرین کا ہے کہ وہ پہلے اینکر کے سے آیا۔ غضنفر صاحب جو اس کے بانی تھے، مالک تھے، ایک ڈرامے کا بہت بڑا نام، بہت بڑے پروڈیوسر، اعتراف کرنے دیجیے آج میں انہی کی وجہ سے ہوں۔ اور ہمارے جو ابھی میرے ساتھی ہیں عامر ضیاء بھی اس زمانے میں ہمارے ساتھ انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا تھا، وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ کتنے بڑے وہ پروڈیوسر ڈائریکٹر تھے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں آج بڑے تکبر سے کہ ہم اینکر ہیں، لیکن میں کہتا ہوں اینکر کا نیچرل اینکر تو ہوتا ہے، لیکن اس کو بنانے میں جیسے میں غضنفر صاحب کا بہت بڑا ہاتھ تھا کہ کس طرح بیٹھا جائے، کس طرح سوال کیا جائے۔ اور اس زمانے میں ایک بی بی سی پہ ہاٹ ٹاک ٹم سیبسٹین کا چلتا تھا، انہوں نے ایک سے کئی بار وہ مجھے دکھایا، ایک گول ٹیبل لگا دی اور اس کا لکھ دیا انہوں نے 2 ٹوک، انٹرویو کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور پھر ذرا کہنے میں حرج نہیں کہ ایک مہینے بعد جب میں ذرا باہر نکلا تو جو بھی تیسرا چوتھا آدمی کہے کہ ہم آپ کے انٹرویو دیکھتے ہیں، اور اس وقت لوگ اسٹوڈیو میں آتے تھے۔ پہلا انٹرویو اسفندیار ولی خان، پروفیسر غفور احمد اور غنوہ بھٹو، عمران خان، کوئی آپ نام لے لیجیے اس زمانے کے بڑا لیڈر، جو خورشید قصوری، شیخ رشید، خواجہ آصف، نام لیتے چلے آئیں، یہ سب، چودھری شجاعت حسین، اجمل خٹک، وہ سب خود انٹرویو اسٹوڈیو میں دینے آتے تھے۔ جی ہاں، شوکت عزیز، 1 on 1 ہوتے تھے، نام بھی یعنی پہلے 2 ٹوک۔ پھر میں نے مجاہد آن لائن شروع کیا، پھر یہ سارا پس منظر بتانے والی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب برسوں جیلوں میں رہے، اور وہ رہا ہوئے تو اس کے بعد پہلی بار ان سے مجھے درخواست کی، اور یہ جو بلاول ہاؤس، یہ ساؤتھ سٹی اسپتال کراچی میں جو ہے اس کی گلی میں ہوتا تھا، اور اتنا بڑا وسیع نہیں ہوتا تھا، اتنا بڑا جتنے وہ اسٹوڈیو ہے غالباً اتنا ہی بڑا کمرہ تھا جہاں 1 on 1 آمنے بیٹھ کر میں نے ان سے انٹرویو لیا۔ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ میرا کوئی اس طرح کوئی جو بڑے چینلوں کے اینکروں کا جو اسٹیٹس ہے نہیں ہے، لیکن اپنے جب میں پریس کلب کا سیکریٹری تھا اس زمانے میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے تعلق ہوا، اور تعلق کا سبب یہ تھا، اور میں یہ بات اس لیے حوالہ دے رہا ہوں ناموں سے، آمنہ پراچا موجود ہیں، بلکہ فائنینس سیکریٹری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، میری ایک دوست بمبئی میں ہوتی ہیں فیروزہ پنتکی، پھر ڈاکٹر ظفر نیازی کی یاسمین نیازی، انہیں علم ہے، یا یونیورسٹی کے زمانے میں شہید محترمہ کیونکہ اسیر تھیں، رابطہ ہوا، اور جو وہ اسٹیٹمنٹ دیتی تھیں یا بیان دیتی تھیں تو ہم رابطے کا کام کرتے تھے، کچھ عرصے کیا، اور غالباً یقیناً زرداری صاحب کو اس بات کا علم ہوگا اور علم تھا کہ میری شناسائی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے ہے۔ پریس کلب بھی آتی تھی بیگم بھٹو۔ یہ تھوڑا پس منظر اس لیے بتانے کو ضروری ہے کہ ابھی ہمارا جو ایک بہت بڑی ہمارے ہوتا ہے کہ جو قدرت الشہاب کی کتاب شہاب نامہ بہت بڑی کتاب سمجھی جاتی ہے، اور اسی طرح بہت سارے جو سوانحیں لکھی جاتی ہیں اس میں بڑے بڑے دعوے تو کیے جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ زندہ نہیں ہوتے جو تصدیق یا تردید کر سکیں۔ تو یہ جو میں نے پس منظر بتایا ہے کہ میں ایک صحافت کے اور ٹی وی کے ایک اینکر یا طالب علم کے حیثیت سے میرا اتنا ربط تھا کہ میں نے پہلا انٹرویو زرداری صاحب کا ان کی رہائی کے بعد کیا، اور آپ یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں
کہ جس میں وہ ایک قمیص پہنے ہوئے اور پینٹ پہنتے ہیں. ہمیں کہا گیا تھا کہ جی ذرا ٹائی شائی لگایا کریں. تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں ان سے جو انٹرویو کے اختتام پر پہلے ہاتھ بھی ملایا جاتا تھا. ذرا ایک بار پھر دیکھیے. اور ہوا یہ کہ زرداری صاحب کیونکہ نے بڑی سختیاں جھیلیں، جیلیں کاٹیں، اور وہ جب اسپتال واپس آئے تو کافی کمزور تھے، بلکہ ہاتھ میں ان کے چھڑی تھی. اور میں اس طرح ان سے واقف نہیں تھا، لیکن انہوں نے چھڑی سے میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں اسپتال میں تم سے انٹرویو دیکھتا ہوں. ہاں ذرا، یعنی اس میں یعنی کوئی بہت زیادہ کوئی اس طرح نہیں، لیکن ایک پیغام دیا ایک ایگریسو کہ آپ سوال ذرا کیجیے گا، کیونکہ ان کی کوئی آپ کو علم ہے کہ میڈیا کے ذریعے اور بڑی ان کی شہرت کے حوالے سے بہت سارے سوال کھڑے ہو چکے تھے. ابھی انٹرویو میں نے پہلے ہی سوال کیا تھا کہ انٹرویو رک گیا. انہوں نے کہا ابھی کیا سوال کر رہے ہیں؟ اب میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں نے کیا سوال کیا تھا، لیکن مجھے یاد ہے کہ شاید میں نے ان سے یہ کہا کہ زرداری صاحب، آپ کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے جو آپ کی شادی ہوئی اس کے بعد شروع ہوا، اور آپ پر جو زیادہ تر جو الزامات لگتے ہیں، اور الزامات ہی میں کہوں گا کیونکہ عدالتوں میں ثابت نہیں ہوئے، اس میں آپ کی ذات کے حوالے سے، آپ کے کاروبار کے حوالے لگتے ہیں، یعنی پولیٹیکل نہیں لگتے. تو یہ کوئی سوال ان کو اچھا نہیں لگا اور یہ انٹرویو رک گیا. خیر میں نے کہا نہیں جی، میرے پاس تو کوئی سوال نہیں ہے، چلے میں دوسرا. اور پھر آپ کو علم ہے کہ جو کسی نہ کسی طرح مجھے تو انٹرویو کرنا تھا، میں بھی تھوڑا سا دباؤ میں تھا، لیکن پھر ریلیکس ہو کر ان سے، ان کی سیاست سے، ان کے مستقبل کے حوالے سے پہلا انٹرویو ہوا. اور زرداری صاحب کا یہ جو انٹرویو ہوا، اب اتفاق دیکھیں کہ ابھی کوئی پچھلے ہفتے جب میں پریس کلب میں بیٹھا تھا تو مجھے وہاں پر اے پی پی کے ایک سینئر کیمرہ مین سعید قریشی ملے اور کہنے لگے جناب میں کمال ہو گیا، میں نے جو اپنے اس زمانے میں تصویریں، اور میرے پاس تو کوئی ریکارڈ نہیں ہے، تصویریں ایک باکس میں بھری تھیں، نکالی تو آپ کی ایک تصویر نکل آئی ہے. یہ تصویر ان کے پاس نکل آئی جس میں وہ میں نے کہا کہ اے پی پی کے نمائندے کے پاس، اور وہ انہوں نے مجھے دی اور خود ہی واٹس ایپ پہ لگا دی، اور خود ہی پھر میرے خیال میں لوگوں نے بھی دیکھی. تو آپ غور کریں کہ یہ 2002 کی یعنی 24 سال پرانی تصویر ہے، اور تصویر تو جھوٹ نہیں بولے گی کہ میں زرداری صاحب کا یہ پہلا انٹرویو ان کی رہائی کے بعد کر رہا ہوں. اور پھر یہ ہوتا تھا کہ اکثر جب انٹرویو ہو جاتا تھا، آج کی طرح نہیں، ایک تو لائف اس طرح نہیں ہوتا تھا، انٹرویو کے بعد ہمارے جو غضنفر صاحب تھے وہ ایک کنسرنٹ تھے، اور وہ اور ان کے ہماری ایک پوری ٹیم تھی. اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ ہم لوگ اینکر جیسے آج کل جو سمجھتے ہیں کرتے ہیں، کوئی ہمیں روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا، اور اس کو باقاعدہ انالائز کیا جاتا تھا. تو بعد میں ان کا خیال تھا یہ انٹرویو چلے یا نہ چلے، کٹے نہ چلے. ایک اور انٹرویو کے حوالے سے بھی ہوا کہ میں نے جب پوجا بھٹ پاکستان آئی تھی تو ایک انٹرویو ہوا تھا، تو غضنفر نے کہا کہ اگر کوئی آپ کا مہمان آپ کو ڈیمولش کر دے سوالوں کے جواب کے ذریعے تو پھر آپ ختم ہو جائیں گے، تو میں انٹرویو نہیں چلاؤں گا. خیر وہ جب ٹیم بیٹھی سبوں نے کہا نہیں ٹھیک ٹھاک ہے، پوجا بھٹ کا بہت بڑا نام تھا اس وقت بھی، اب بھی ہے اس کی فیملی کا، اور انٹرویو چلا اور بڑا پاپولر ہوا. تو زرداری صاحب کے حوالے سے یہ ہوا کہ انٹرویو چلے یا نہ چلے، لیکن پھر یعنی یہ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن آپ بتائیں 2002 میرا ابتدائی دور، لیکن اللہ کی بڑی مہربانی، پھر اپنے بزرگوں کی دعائیں، پھر غضنفر صاحب یا وہ لوگ ان کی تربیت، اس سے پہلے اپنے سینئر کا جو سیلری ہم نے اقتباس کیا، تھوڑا بہت پڑھا لکھا، اس نے اس لائق اور قابل بنا دیا تھا کہ سابق صدر مشرف کے ایک سے زیادہ انٹرویو کرے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے انٹرویو کیے، بعد میں نواز شریف کا بھی سفر ہوا. عرض کیے کہ ولی خان اور فندیار ولی، اس کے بعد ہر بڑے شخصیت کے انٹرویو کرنے کا موقع ملا. آج کل تو نہ وہ اسٹوڈیو میں کوئی آتا ہے نہ وہ لوگ آتے ہیں. تو یہ پس منظر میں نے اس لیے بتایا کہ زرداری صاحب کا وہ پہلا انٹرویو جو ہوا وہ ایک اس لحاظ سے یادگار ہے کہ آپ دیکھیں گے. ہاں جب دوبارہ زرداری صاحب 2008 میں غالباً 2007 کے الیکشن کے بعد 8 کے بعد جب صدر مملکت بنے تو دوسرا انٹرویو کرنے کا مجھے موقع ملا،
بلاول ہاؤس میں، لیکن اس وقت یقیناً بلاول ہاؤس یہ والا بلاول ہاؤس نہیں تھا. اور یہ تھا کہ اس وقت لاڑکانہ میں غالباً یا تو کوئی برسی تھی، اب میں زور دو کے ڈال رہا ہوں، یا شہید محترمہ کی سالگرہ تھی، یا بھٹو صاحب کی تھی. دوسرا انٹرویو مجھے کوئی کیونکہ وقت رائی صاحب یعنی صدر ہو چکے تھے، بہت بزی تھے، تو دوسرا انٹرویو مجھے رائی صاحب کا کرنے کا موقع ملا کوئی 9 منٹ کا. تیسرا انٹرویو زیادہ مجھے یاد آ رہا ہے رائی صاحب کا، وہ تو ہوا لندن میں. یہ جو ہمارے چینل 24 تھا، اس کے مالک موجودہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب اس کے مالک تھے. لندن انہوں نے بلایا، اور بلکہ ایک دن پہلے بلا لیا، جو شیڈول تھا کہ آپ فوراً آئیں کیونکہ ایک بہت اہم انٹرویو کرنا ہے. نہیں، اور مجھے 3-4 بڑے صحافی تھے، یاد آ رہے ہیں، نام لینا اچھا نہیں لگتا. اور میں نے پھر وہ چوتھی بار، وہ انٹرویو نہیں تھا بلکہ زرداری صاحب کا ایک مشہور زمانہ اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یہ 2018 کے الیکشن سے پہلے کی بات ہے، اور پھر اس کا بڑا رد عمل ہوا، غالباً انہیں دبئی اور پھر لندن جانا پڑا. تو تیسری بار جو ملاقات ہوئی، اب آپ یہ غور کیجئے، ہم جیسے لوگ ایک وہاں لندن میں بہت بڑے گھر تو ہوتے نہیں ہیں، رات کو کھانے میں بلایا گیا تھا. 3-4 صحافی تھے، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے عارف نظامی صاحب مرحوم تھے، شامی صاحب تھے، پی جے میر تھے، ہم بیٹھے تھے، اور زرداری صاحب بڑے بہت اسمارٹ، اچھے کپڑوں میں تصویر نہیں لی گئی تھی، اور پوری بھرپور تیاریوں کے ساتھ 3 گھنٹے ہم لوگوں سے ایک غیر رسمی انٹرویو ہوا، جس میں انہوں نے یہ اندیا دیا کہ وہ واپس آ رہے ہیں. 2018 کے الیکشن سے پہلے کی غالباً بات ہوگی، نہیں سوری میں اس میں کنفیوز ہو رہا ہوں اسٹیٹمنٹ میں. لیکن تیسری ملاقات مجھے یہ ضرور یاد ہے کہ جی ہاں 2018 کے ہی کہوں گا، کیونکہ میں نے جوائن کیا 24 چینل 2016 میں، 9 سال سی این بی سے رہنے کے بعد، اور 3 سال رہا 2016 سے غالباً 2019-20 تک. تو یہ لندن میں تیسرا انٹرویو نہیں، تفصیلی ملاقات ہوئی. اور مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ وہ جو پہلی بار 2002 میں محترم آصف علی زرداری صاحب سے میری جو ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ایک تاثر تھا، اور خیر صدر بڑے آدمی ہیں نہیں، لیکن انہوں نے اتنا فرینکلی اور فرینڈلی ماحول میں ہمیں کھانا کھلایا، امپریسو گفتگو کی، کہ مجھے اس وقت یہ خیال بھی آیا کہ جو جنرلی لوگ بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، آخر کیوں کرتے ہیں؟ بہرحال ان کی آپ نے دیکھا نا کہ ان کی آج ایک اب ان کے بارے میں 2 رائے کوئی نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری ایک ایسے منجھے ہوئے پختہ کار سیاستداں ہیں جو بیک وقت بڑے سے بڑے دشمن کو اپنے ساتھ بٹھال سکتے ہیں. اب یہی دیکھیے نا کہ جو چودھری پرویز الہی صاحب تھے، جن پر الزام تھا کہ انہوں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جو قتل کرنے والے میں شامل، وہ نائب صدر ہو گئے تھے پاکستان کے. کس طریقے سے انہوں نے گجرات کے چودھریوں کو قابض کیا. بڑے سے بڑا مخالف ان کا شہباز شریف، جنہوں نے کہا تھا زرداری میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، اور بھی میں نام نہ جانوں. صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہے نا کہ دل کو کئی کہانیاں یاد سی آ کے رہ گئیں. ایک یادگار تصویر نے جو 2002 کی ہے، اور اس نے مجھے ایک پوری تاریخ بتانے کا موقع دے دیا، ایک صحافی کی حیثیت سے جو تعلق اور رابطہ زرداری صاحب کا تھا. اور ہاں، سب سے زیادہ گہرا نقش جو ہے وہ میرا ابھی تک 24 سال گزرنے کے باوجود ہے، وہ جو پہلا انٹرویو میں نے آصف زرداری صاحب کا لیا تھا. For more updates, subscribe now and press bell icon.